بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید میری پیاری بہنوں کے لیے۔ آج ایک تحفہ ہے اور ضرور یہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اور آپ پڑھتے ہوں گے۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے ایک کتاب جناب سیدہ، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ جناب سیدہ کی یہ کتاب ہے رضی اللہ عنہا کی، اور یہ جو جناب سیدہ کی یہ کہانی ہے، تو یہ اگر میری بہنوں کو اس بارے میں اگر کچھ معلوم نہیں ہے یا معلومات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ضرور معلوم ہو، لیکن جو اس چیز سے ابھی تک انجان ہے ان کے لیے ایک معلومات ہے۔ تو یہ بیسکلی ایک کہانی ہے جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کی، اور سلام اللہ علیہ کی مشہور کہانی ہے، بہت مشہور ہے یہ۔ اور اکثر لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو کبھی کوئی مشکل آپ کو درپیش ہو یا پھر کوئی پریشانی میں ہو آپ، اور آپ کو صحیح راستہ نظر نہ آ رہا ہو، کہیں منزل کا نشان نہ مل رہا ہو، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے سامنے کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جس میں ہمیں فوراً ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے ہمارا دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دماغ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو ہم صحیح سے فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو جب آپ کے پاس اگر کوئی اس قسم کی سچویشن ہو کہ آپ کو کوئی فیصلہ لینا ہو، یا کوئی آپ کا ایسا کوئی جائز کام ہو جس کے لیے آپ کو کسی کی صلاح لینی ہو، یا پھر آپ خود سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور لیکن فیصلہ کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اگر آپ کو راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا تو آپ ان کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ فیصلہ ہر اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہی ہر کام وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ ہم سے راضی خوشی ہو۔ اور اگر ایسی کبھی کوئی مشکل یا کڑا وقت آپ کے اوپر آ جائے اور تو اسے آپ اللہ پر چھوڑ دیں، اور اگر آپ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں اور واقعی میں آپ مانتے ہیں کہ یہ کہانی پڑھنے سے اور اس کی منت ماننے سے آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ یقیناً یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تو آپ ایک بار میرے کہنے سے کر کے دیکھیے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل کام ہے، کوئی مشکل فیصلہ کرنا ہے اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، بہت سخت مشکل میں ہیں آپ اور آپ کو فوری اس کا حل چاہیے، تو آپ نے صدقے دل سے درود پاک پڑھ کے اور جناب سیدہ کی، بی بی فاطمہ کی رضی اللہ عنہ کی آپ نے کہانی ماننی ہے اور دعا کرنی ہے کہ میرا یہ فلاں فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کہانی سنوں گی یا پڑھوں گی۔ اگر آپ کے پاس یہ بک ہے تو کہانی کی، تو آپ خود سے پڑھ لیجئے جیسے آپ کا کام ہو جائے، اور اگر آپ نے سننے کی ہے کہ منت مان رہی ہوں کہ میں یہ میرا کام ہو جائے فلاں جو بھی، تو میں کہانی پڑھوں گی یا سنوں گی۔ تو اگر آپ کے پاس یہ بک نہیں ہے، آپ کسی بھی ملک سے دیکھ رہے ہیں، کسی بھی شہر سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کے توسط سے یہ کھول کے، اور ابھی میں آپ کو پوری کہانی ریڈ کر کے بتاؤں گی، تو آپ اسے ہینڈ فری اپنا لگا کے اور آرام سے سن سکتے ہیں۔ باوضو ہو کے بیٹھیے اور کوئی بھی میٹھی شیرنی یا کوئی بھی چیز آپ ایسی اپنے پاس رکھیے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کے اور آپ اس کو سننا شروع کیجئے۔ تو آپ کے سامنے میں یہ پڑھ رہی ہوں، تو آپ اس کو سن لیجئے اور بلیو کیجئے کہ میرا یقین ہے، بہت زیادہ میرا یقین ہے کہ اس کو پڑھنے سے، اس کی منت ماننے سے آپ کا کام جو ہے وہ فوراً ہو جائے گا، اور اگر فوراً نہیں تو تھوڑے ٹائم میں ہو ہی جائے گا۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے جب اس کو منت کے طور پہ مانا ہے کہ میں اس کو پڑھوں گی میرا فلاں فلاں کام ہو جائے، آپ بلیو نہیں کریں گے، میرا اس پہ اتنا یقین ہے کہ میرا کام فوراً ہو جاتا ہے، اور آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں نے مانا ہو اور میرا وہ کام نہ ہوا ہو۔ تو میری نظر یادداشت میں میرا ایسا کوئی بھی کام نہیں آتا کہ جو میں نے مانا ہو اور وہ نہ ہوا ہو۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کی بھٹی اس وقت خوب دہک رہی تھی۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ تھا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹی اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔
کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگرداں اور پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی، یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نورانی چہرہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، غم نہ کر، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح سالم بھٹی میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے، اور اعجاز جناب سیدہ سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہنوں، پڑھو درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، صدقہ ہو آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انام پر۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرنی لی اور پڑوسیوں سے کہا، میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنا دو، اگر کسی کو یاد ہو۔ 6-7 گھر پھری، لیکن ہر ایک نے یہی کہا، نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ ہی ہمیں اتنی فرصت کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئیں اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں، تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا، شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ رضی اللہ عنہا میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امر کے مالک علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ اجازت دیں تو جناب سیدہ رضی اللہ عنہ میرے گھر تشریف لے چلے۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئیں اور اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتوں کے جسم پر عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گے، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا خرمے کے پیون لگے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی ہے معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو لباس فاخرہ پہنایا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں، کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ رضی اللہ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ عنہ یہودی کی مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ شان، یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔
تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئے۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے میرے معبود، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہنوں پڑھو درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، صدقہ ہو آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انام پر۔ کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد عورت مسلمان ہو گئے اور آپ سب نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اور حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی، آپ اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا، معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ دوسرا حصہ۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ شہزادی اور وزیر زادی دونوں لڑکیاں ساتھ چلیں۔ جاتے جاتے ایک جنگل میں پہنچے، وہیں خیمے نصب کیے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ لوگ ناشتہ کرنے لگے، اتنے میں اس زور کی آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیر زادی کا پتہ نہ چلا، دونوں پہاڑوں پر جا گریں۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور تمام لشکر لوٹ آیا، لیکن لڑکیوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت ڈھونڈوایا اور خود بھی سرگرداں پھرے، لیکن کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اپنے دارالسلطنت کو واپس آئے۔ اتفاق وقت کہ ان کے جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کھیلنے آیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کہیں پانی تلاش کرو، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر پانی کی تلاش میں روانہ ہوا اور اتفاقاً اسی پہاڑی پر جا پہنچا جس پر یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ لڑکیاں اپنے والدین سے بچھڑ کر اور پریشان ہو کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم منت مان لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ ان لڑکیوں نے عالم غشی میں منت مان لی۔ جب ہوش آیا تو ایک دوسرے کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ اتنے میں وہ وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا آ پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھا اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے حسب نسب سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا اور اس طرح ہم اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا تم فوراً جاؤ اور دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر مائے سامان اور سواری کے پہاڑی پر گیا اور لڑکیوں سے درخواست کی کہ اے لڑکیوں، اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر اپنے ہمراہ دونوں ان لڑکیوں کو لے کر اپنے دارالسلطنت کو واپس آیا۔ چند روز بعد ان کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں
ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ پہلے بادشاہ کے نام ایک خط لکھ کر اپنے وزیر کو روانہ کیا کہ ہماری لڑکیوں کو رخصت کر دو۔ اس بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے لڑکے سے اپنی لڑکی اور وزیر کے لڑکے سے وزیر کی لڑکی کی شادی کرنا منظور فرما لیں۔ پہلے بادشاہ نے آخرکار یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور حسب سابق شاہی محلات کی چہل پہل میں گم ہو گئیں۔ کہانی سننا سنانا بالکل بھول گئیں۔ تاریخ مقرر ہو گئی اور سامان شادی ہونے لگا۔ مقررہ تاریخ پر شادی ہو گئی اور دونوں لڑکیاں دلہن بن کر سسرال چلیں۔ اتفاق وقت کہ ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا وہ وہیں رہ گیا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ آخر ان لوگوں نے قیام کیا اور لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ لوٹا گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ وزیر نے ایک سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آؤ۔ سپاہی گیا، دیکھتا کیا ہے کہ جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فوج ہے، صرف میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ چاہا کہ لوٹا اٹھا لے، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا یکایک اس لوٹے میں سے سانپ نے پھن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا حاصل کر لے لیکن ممکن نہ ہوا۔ مجبوراً اپنے بادشاہ کے پاس آ گیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ابھی تو میں سب کو صحیح سالم چھوڑ کر آیا ہوں، اتنی دیر میں یہ کیا ہو گیا؟ المختصر بادشاہ دلہنوں کے پاس گیا اور کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تم جادوگر کی لڑکیاں ہو، یہاں تک آنے میں یہ گل کھلائے، گھر تک جاتے میں کیا کرو گی؟ اس وقت تم کو قید کرتا ہوں، صبح قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا خیمے میں واپس ہوا۔ جب دونوں لڑکیوں نے سنا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگیں کہ خداوند یہ کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی اور آج قید خانے میں اور صبح قتل کیے جائیں گے۔ یا اللہ، معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ اسی عالم غشی میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش معظمہ جو پہاڑ پر نظر آئی تھی پھر نظر آئیں اور کہا، لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو ہم جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کی کہانی سنیں گے۔ تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، یہ بد عہدی کی ہے، اسی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ اب تم لوگ اسی قید خانے میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا، قید خانے میں پیسے کہاں؟ آپ نے فرمایا تمہارے آنچل میں 2 درہم بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کسی تدبیر سے 2 درہم کی شیرنی منگوائی اور ایک نے کہانی کہی اور دوسری نے سنی۔ صبح کو بادشاہ نے جلاد کو بلوایا اور دلہنوں کو قتل کا حکم سنایا۔ جب جلاد دلہنوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ چند باتیں بادشاہ ہم سے سن لے تو پھر ہم کو قتل کر دے۔ بادشاہ آیا، شہزادیوں نے اپنے مہندی لگے ہاتھ باندھ کر کہا کہ ایک آدمی پہلے ہمارے مکان پر بھیج دیجئے کہ وہاں کی حالت معلوم ہو جائے، پھر آپ کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور سپاہی کو پہلے بادشاہ کے ہاں بھیجا کہ حال دریافت کرے۔ اس نے دیکھا کہ محل، شاہانہ تخت و تاج سب کچھ اسی طرح موجود ہے۔ سپاہی واپس آیا اور ماجرا بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے تمام حقیقت جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کی سنائی اور کہا ہم نے کہانی نہیں سنی تھی، اسی وجہ سے شاید یہ عذاب ہم پر نازل ہوا۔ بادشاہ نے یقین کر لیا اور لڑکیوں کو جو اب شہزادے اور وزیر زادے کی دلہنیں تھیں رہا کر دیا۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر جناب سیدہ رضی اللہ عنہا روپوش ہو گئیں۔ سنارن جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا اور فضول سمجھا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی تھی۔ جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی، خداوند عالم جناب سیدہ رضی اللہ عنہا صلوات اللہ سلام علیہ جملہ سننے والوں کی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین، بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اگر آپ کی کوئی جائز خواہش ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ اس کہانی کو منت کے طور پہ مان کر اور اس اپنا کام ہو جانے کا انتظار کیجئے۔ آپ یقین کریں کہ اگر مشکل اور پریشانی وقت میں آپ اس کو مانیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کو جو بھی مشکل اور پریشانی ہے یا آپ کو کوئی فیصلہ لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اور سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔